چلو اچھا، یہ اب ہم آتے ہیں آپ کے جو ہے نا جو اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے، مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اوپر، تو کیا مذاکرات کے سارے راؤنڈ مکمل ہو گئے ہیں؟ کیا شرائط ہیں، ذرا تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں چلو اچھا، یہ اب ہم آتے ہیں آپ کے جو ہے نا جو اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے، مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اوپر، تو کیا مذاکرات کے سارے راؤنڈ مکمل ہو گئے ہیں؟ کیا شرائط ہیں، ذرا تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک راؤنڈ کی بات ہے تو راؤنڈ تو چلتے ہی رہیں گے، راؤنڈ چلتے رہیں گے، پروسیجر کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور مذاکرات کوئی نئے نہیں ہوئے، یعنی معاہدے جو نکات تھے وہ نئے نہیں تھے، 3 نکات تو پکے ہیں نا۔ پہلا جو فرانسیسی سفیر کا معاملہ تھا کہ پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، میں پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے وڈرا نہیں ہوئے، میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں۔ اگر یہ وڈرا ہوئے ہیں تو میں خود وڈرا ہو جاؤں گا ان سے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہیں وہ کمیٹیڈ ہیں، عوام کو دھوکہ نہیں دیتے، عوام کے جذبات سے نہیں کھیلتے، ملک دشمن عناصر نہیں ہے، ملک کے خیر خواہ ہیں۔ اتنی جانیں دینے کے باوجود بھی ہم پرامن رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، رفیق بلوچ صاحب کوئی کم لوگ نہیں تھے، ان کو روکنا، اس سیلاب کو روکنا ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ اور میں ایک بات کہوں گا، فیض آباد میں جو بابا جی نے کہا تھا کہ اگلی جو کال آئے گی وہ 70 سال کی تاریخ میں نہیں آئے گی، اور یقیناً یہ وہ کال تھی جس پہ لاکھوں لوگ آئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کی عقل اڑ گئی تھی، خندقیں کھود رہے ہیں، دیواریں دے رہے ہیں، بیوقوفی کر میں دیکھیں۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ تو مطلب یہ کہ شرائط بتا رہے تھے آپ، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے؟ ہاں، شرائط میں بتا رہا ہوں، پہلی فرانسیسی سفیر کی ہے، دوسرا ہم ایک الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ایک آئینی پارٹی ہے، کالعدم نہیں ہے۔ اب بڑے شرم کی بات ہے، فواد چودھری نے میڈیا بین کیا ہوا ہے، کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں حصہ نہیں لیتے، یا رات کو ہم الیکشن جیت جاتے ہیں، میڈیا والے چلا چکے تو صبح ہم ہار گئے ہوتے ہیں، ہم نے احتجاج نہیں کیا، ہم نے کہا چلو بھی رہنے دو۔ اب ہمارے اوپر مطلب کیا ہمیں یا تو اس سے خارج کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے اصل میں چند وزراء تھے جو خام خواہ ہمیں ملیٹن کیا یعنی ایک تو کوالٹی ہے عمران خان اور اس کے وزراء میں، ایک کوالٹی میں مانوں گا وہ یہ ہے، اتنا جھوٹ کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں کہ بیچاری عوام سچ سمجھنے لگتی ہے، یہ کوالٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کوالٹی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ تحریک لبیک کا ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ چلو مثلا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرائط آپ کی وہی ہیں جو سابقہ معاہدات کے اندر تھیں، تو اب جو ہوا ہے تو اس میں کون گارنٹر ہے؟ کیا اب آپ کو امید ہے کہ آپ کے جو ہے نا اس معاہدے پہ عمل درآمد حکومت کرے گی؟ کرنٹ بہت پیارا سوال ہے، کرنٹر پاکستان ہے، صحیح، پاکستان کی عوام کرنٹر ہے، اگر نہیں کریں گے تو پاکستان کی عوام ہی آئے گی، تو باقی سب سمجھتے ہیں۔ اب صحیح بات ہے، ٹھیک ہے جی، پردے میں کچھ باتیں رہنے دیں۔ چلو یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو بہت سے جو قائدین ہیں اور کارکنان ہیں تحریک لبیک کے، ان کو 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے، اور دوسرا جو آپ کی تحریک لبیک ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں اس کا جاری ہوا، وہ انٹیکٹ ہے ابھی تک، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو وہ کالعدم ہی ہے۔ اور تیسرا بھی یہ سوال ہے کہ میڈیا میں بھی آپ کی خبروں کو بین لگا ہے، تو اس کے بارے میں بھی معاہدے میں کوئی ذکر ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے اوپر میڈیا میں شروع سے ہی بین تھا، ابھی بول ٹی وی کا ذکر ضرور کروں گا، انہوں نے ایک مثبت کردار دکھایا، انہوں نے دونوں رخ دکھایا ہے خبر کے، اور باقی چینلز نے نہیں دکھایا، بلکہ ہمارے خلاف چلے ہیں، ناجائز طور پر خلاف چلے، غیر آئینی طور پر خلاف چلے، فواد چودھری کی خوشامد یا اس کی معاملات جو بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا ہمیں لے جاؤ ہمارے یہاں، وہ اپنی رینکنگ کے چکر میں انہوں نے ہمیں وہ کیا ہے۔ اچھا، جہاں تک کالعدم کی بات، جب الیکشن کمیشن کے پاس گیا وہاں خالی ہاتھ لوٹ کر ہیں، جہاں 4 شیڈول کے حوالے سے گئے تھے وہاں خالی ہاتھ لوٹ کر ہیں، آپ کے سامنے اسعد رضوی کا معاملہ، ہائی کورٹ میں گئے خالی، دوسری بار ہائی کورٹ خالی، سپریم کورٹ میں گئے ہیں خالی، یار ہم کہاں جائیں؟ یہ ادارے ہیں، اداروں کی طرف جا رہے ہیں، ادارے ہمیں مان رہے ہیں کہ یہ ایک پرامن لوگ ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب 4 شیڈول والا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا ہے، اور یہ کالعدم جو قرار دیا تھا وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، وہ حل ہو جائے گا ود پیسج آف ٹائم، یہ بھی مطلب معاہدے کا حصہ ہے؟ معاہدے کا حصہ ہے، اور ہم پوری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فرانسیسی سفیر والا ہے وہ آپ دیکھیں گے سامنے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا، اور ہمارا بھی یہی تھا مطالبہ، ہم نے نکالنے کا نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں۔ ایک دوسرا 4 شیڈول والا وہ بھی جلد ختم ہو جائے گا، قیدین کی رہائی والا وہ بھی ہو گئے ہیں خواجہ سعد رضوی صاحب رہا ہو گئے ہیں؟ سعد رضوی صاحب جلد انشاءاللہ خوشخبری سنیں گے جلد، اور ہم چاہ رہے ہیں قانون کے طریقہ کار سے، ہم چاہ رہے ہیں، ہم
ریاست کو ہم گورنمنٹ کا تو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. گورنمنٹ کی تو نااہلی آپ کے سامنے ہے. سارے کارکنان اور قائدین آپ کے تقریباً رہا ہو گئے یا ابھی تک کوئی جیل میں بھی ہے؟ تقریباً رہا ہو گئے. سعد رضوی صاحب ہیں اور چند ایک اور کارکنان ہیں یا عہدیداران ہیں جو ابھی رہا نہیں ہوئے. اچھا، ایک اور بھی حکومت جو ہے نا وہ بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ جو ایف آئی آر میں ملوث ہیں یا جنہوں نے کچھ جو ہے نا پولیس والوں کو قتل کیا ہے تو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کا ٹرائل کریں گے. کیا پولیس والوں کو تحریک لبیک کے کارکن نے مارا ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا واقعی وہ ایسی بات معاہدے میں ہے کہ وہ ٹرائل کریں گے؟ آپ نے بہت بڑا پیارا سوال کیا. ہم کیوں پولیس والوں کو مار گیا؟ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں امن کا درد دیا گیا ہے، ہم امن والے ہیں. لیکن آپ کو فوٹیجز دکھاؤں گا، وہ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں ساتھ میں چلائیں، فوٹیجز کو چلائیں، جس میں گاڑی پولیس کی جو وین ہے وہ کھمبے میں جا کے لگی ہے، یعنی خوف میں مبتلا ہو کر. اب وہ 3 ان کے جو جہاں بحق ہوئے وہاں ہوئے، ایک ہوئے لاہور میں. اب ہم جو ہماری پی ایل پی کے کارکنان ہیں وہ نیچے ہیں، وہ اوپر سے شیلنگ کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں، اوپر والا جو گاڑی کے نیچے ہے، گاڑی ہوا پہ چلی گئی تھی، اوپر فلائی اوور پہ چلی گئی تھی، کیسے چلی گئی تھی؟ تو یہ ان کے اپنے گھتم گتا میں وہ زخمی تو ہو سکتے ہیں، زخمی کی حد تک میں مانتا ہوں. ظاہر ہے جب وہ آپ شیلنگ کر رہے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں پتھر آ رہا ہے، پھول تو نہیں برسائے گا نا کارکنان. مطلب جو زخمی، چلو جو زخمی کی حد تک آپ مان رہے ہیں، جو زخمی ہوئے وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے شرپسند داخل تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک کے لوگ کوئی نہیں تھے. ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. اگر ہیں تو ان کا ٹرائل کیا جائے. ہاں، اگر کوئی ہے تو قانونی رفیق بلوچ صاحب، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں، ہم تو قانون کی سپرمیسی چاہتے ہیں. ہم تو جوڈیشری کو چاہتے ہیں کہ جوڈیشری پر ہمارا یقین ہے. جو جوڈیشری فیصلہ کر لے، جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے، جو ادارے فیصلہ کرے، ہمیں قبول ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ کٹ پتلی نہ بنایا جائے اس اداروں کو. اب پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں، اگر جو ایف آئی آر اب میرے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹے گی، 12 اپریل کو مجھے گرفتار کر لے گا، 13 اپریل کی میرے اوپر ایف آئی آر ڈال رہے. آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگوں نے دیکھا. اب جب گئے ہیں، اچھا ہم دہشت گرد 7-8 یہ لگ رہا ہے، ایک لکڑی کا ڈنڈا تک برآمد نہیں ہے. کہاں گیا ہے وہ؟ کدھر گئے ہیں؟ آپ لوگ کے اچھا، سامنے یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا تقریباً یہ کتنے آپ کے کارکن جو ہے نا وہ شہید یا زخمی ہوئے ہیں؟ زخمی کی بات کریں تو سینکڑوں ہیں، اور شہداء کی بات جو ابھی کا ہے وہ 30+ ہے، تقریباً 30 سے زائد ہے. 30 سے زیادہ ہے. اور ابھی بھی کچھ شدید زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں ان کا نام رقم کیا جائے گا، اور تاریخ اس کو کبھی بلائے گی نہیں. تو تحریک لبیک جو شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے مطالبہ کیا تھا ریاست سے کہ بھی جس طرح پولیس والوں کو دیا جا رہا ہے، ان کو امداد کی جا رہی ہے، ایسے ہی ان کی امداد کی جائے، کیونکہ یہ تحریک لبیک بھی اسی ریاست کے ہی فرد ہے، اسی ریاست سے ہی محبت کرنے والے ہیں. اور جو اسلحے کے ساتھ، جو ٹنڈوں کے ساتھ، جو شیلنگ کے ساتھ لیس تھے، ان کے ساتھ تو نرم روی ہے. اور ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ ہم نے مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں. اگر پولیس کے جو شہداء ہیں ان کو اگر حکومت کمپلسیٹ کرتی ہے تو لبیک کے کارکنوں کو بھی کمپلسیٹ کیا جائے. تو دوسرا جو تحریک لبیک کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نا تحریک لبیک کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، روڈوں کو بلاک کرنا اور جو ہے نا جلسے جلوس کرنا، دھرنے دینا، عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں وہیں دہراؤں گا، لاہور سے نکل رہے ہیں ہم ابھی لاہور سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ابھی ایک پرامن جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پرامن جو مارچ ہے ہمارا 25 کلومیٹر کا تھا. چلو 25 کلومیٹر والے متاثر ہوئے، ہم جا رہے ہیں یار 25 کلومیٹر کی حد تک تو متاثر ہو گئے، میں سمجھ سکتا ہوں. چلو آپ یہاں لاہور سے لے کر اسلام آباد روڈ والے متاثر ہو گئے. مجھے بتائیں ملتان سے فیصل آباد والے کیوں متاثر ہوئے؟ کراچی سے اسلام آباد والے کیوں متاثر ہوئے؟ کے پی کے سے اسلام آباد والے کیوں متاثر ہوئے؟ اسلام آباد سیل کیوں ہو گیا؟ جس طریقے کار سے ہم جا رہے تھے 15 سے 20 دن لگ رہے تھے، آپ نے پورا اسلام آباد بند کر کے لوگوں کی زندگیاں مفلوج کر دی. اگر آگے کوئی استقبال کے لیے 50 60 دیگ پکا رہے ہیں، عوام پکا رہی ہے، آپ وہ دیگیں اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. اگر لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو لوگ پھول تو نہیں برسائے گا نا، ڈنڈے برسانے چاہیے لوگوں کو ہمارے اوپر. اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار آپ دھرنا نہ دیں، مطلب جلوس وغیرہ یہ راستے بلاک نہ کریں. اسی بات پہ ہم نے کوئی راستہ بلاک نہیں کیا، ہم تو پرامن طریقے سے جا رہے ہیں. مجھے آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو 124 دن یاد نہیں آتے کہ انہوں نے 124 دن کیا کیا ہے؟ پی ٹی وی پر ایک نیشنل ادارہ اس پر حملہ کیا، اس کی نشریات روکی، اس کے اوپر ڈنڈے برسائے، اور سپریم کورٹ پر
سلواریں دھو کر کھڑی کی، دیواروں پر کھڑی کی وہ نظر نہیں آتا. اداروں کے اوپر بھونکنے والوں جو بھونکتے رہے ہیں، اداروں کو گالم گلوچ دیتے رہے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی. جو ملک کے سرٹیفائڈ غدار ہیں، جو کہ اپنا اس میں مندروں میں جاتے ہیں، ان کو وہ نظر نہیں آ رہا. جو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں تقریباً یہ ملک دشمن ہیں سوائے تحریک لبیک کے، اور یہ مفادات کے. اچھا سب کہتے ہیں اسلامی جو ہے نا جماعتیں یہ ایسی ہیں. ویسے خان صاحب میں یہاں سے اختلاف کروں گا، سارے جو سیاستدان ہیں سارے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہ پہ آتا ہوں سر میں یہ میرا یہ موقف ہے یہ کہ سارے پاکستانی محب وطن ہیں، سارے سیاستدان محب وطن ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ غداری والے فتوے بہت ہو چکے یار. کائنڈلی میری ریکویسٹ یہی ہے کہ میں کہتا ہوں ہاں سرٹیفائڈ، میں نے کہا سرٹیفائڈ. اب جس کو سپریم کورٹ سرٹیفائڈ کر رہی ہے، میں تو نہیں کر رہا نا، آپ کو بھی پتہ ہے میں نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں چلو غلط کر رہے ہوں گے، لیکن میں تو نہیں کر رہا، میں تو سرٹیفائڈ کی بات کروں. اچھا چلو جن کی فنڈنگ ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فنڈنگ کو سرچ کیا جائے. تحریک لبیک کو فنڈنگ ملی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر پی ٹی آئی کو ملی ہے ان کے خلاف ہونی چاہیے. نون لیگ کو ملی وہ ابھی بلاول بھٹو صاحب اپنی وہ لے گئے سی وی لے کر گئے ہیں یورپ میں کہ ہمیں بنایا جائے. ہم تو کسی کے پاس نہیں گئے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں اس عوام پر یقین ہے، ہمیں نہ امریکہ پر یقین ہے، نہ انڈیا پر یقین ہے، نہ ہم کسی اور. اچھا یہ ایک اور بات بھی جو ہے کہ معاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آئندہ وہ دھرنا اور جلوس یا یہ سیاست جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. ہم اب بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، لیکن جب بھی اس ملک کے لیے نقصان دہ ہوں گے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. جب بھی اسلام کے خلاف یہ لوگ آئیں گے ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہم اب بھی قائم ہیں. مطلب اگر یہ معاہدہ حکومت عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر آپ دوبارہ بھی سڑکوں پہ آئیں گے، اپنا احتجاج کریں گے؟ یہ سب پاسبل ہی نہیں ہے. اب جو انہوں نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے، عوام کی طاقت دیکھ چکے ہیں. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا 70 سالہ ریکارڈ، ایسا اتنی عوام کبھی نہیں نکلی ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ حکومت طاقت کے ساتھ آئیں گے، اس سے بھی بڑی طاقت کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ عوام کو نظر آ گیا کہ دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم نے کہا ہم جانے کو تیار ہیں. ہم ملک کے لیے نقصان دے تو یہ لوگ ہیں نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ اپنی زبان سے ہٹ رہا ہے، اپنے معاہدے سے ہٹ رہا ہے، اپنی وعدہ خلافی کر رہا ہے، 62-63 لگتی ہے نہیں لگتی؟ اگر 62-63 لگتی ہے تو گیلانی صاحب جا سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ان کو بھی جانا چاہیے. اگر ویسے کوئی تھوڑی سی بھی اگر شرم حیا ہے نا پی ایم کے پاس تو خود ہی چلا جائے اگر ہے تو. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. پھر مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ جو یہ اب آخری سوال کو کہ فائنل آپ کی میں مصروفیات ٹچ دے رہا ہوں، یعنی حکومت کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ میں حکومت سے مطمئن نہیں، میں ریاست پاکستان سے مطمئن ہوں، ریاست پاکستان کی عوام سے مطمئن ہوں، جنہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. ریاست نے سپورٹ کیا ہے، ریاست پاکستان کی عوام نے سپورٹ کیا ہے، اور یہی عوام ہی ریاست ہے، کوئی اور ریاست نہیں ہے. تو آگے کا آپ کا کیا عمل ہے؟ آگے انشاءاللہ ہم ایکٹیویٹیز کریں گے، اپنی پولیٹیکل پارٹی ہیں، اپنی سرگرمی کے کریں گے، اور اس مہنگائی کے خلاف بولیں گے. اس جو ظلم و ستم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ آپ کے سامنے ہے یار. 400-500 پہلے بھی دیہڑی تھی، تو یہ جو گھی ہے نا وہ 140 روپے ملتا تھا، 140. ابھی آپ 355 روپے گیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں میں نون لیگ سے اختلاف اپنی جگہ پر، میں نون لیگ کو اب بھی اختلاف کرتا ہوں، لیکن ان کی نسبت ٹھیک تھی. چور تھے نا، اب میں کہتا ہوں چور تھے، عوام تو مطمئن تھی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن میں اب بھی کہہ رہا ہوں وہ چور تھے، چور ہیں یا جو بھی ہیں. لیکن اب عوام سے ریکویسٹ کروں گا، آخری سوال کہ عوام کو ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے دھوکے باز کو کبھی موقع نہ دیں. دھوکے باز جنہوں نے دھوکہ کیا ان کو موقع نہ دیں. ہم دھوکہ کرتے ہیں، ہمیں بھی موقع نہ دیں. اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی عوام کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل رہے، تو ہمیں موقع دیں. بالکل آپ کی بات سچی ہے. تو خان صاحب وہ بہرحال ان کے اوپر جو بھی الزامات تھے، جو پچھلی حکومت نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن عوام خوش تھی. یعنی مہنگائی کا آپ نے خود جیسے بتایا کہ وہ تناسب نہیں تھا. تو بہرحال آپ نے جو ہے نا وہ ایاز خان صاحب جو ہمارے تحریک لبیک کے امیر ہیں اور اس تحریک میں، اس دھرنے میں بڑے بھرپور انہوں نے شرکت کی اور گرفتار بھی ہوئے، اب رہا ہو کے آئے ہیں.
تو ان سے آپ نے میں بتا دوں، میں پہلے گرفتار ہوا تھا، اب میں دھرنے میں ہی تھا، اور میں گرفتار نہیں ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ انہوں نے میری تقدس چار دیواری کے پامال کیا۔ میں نے ایک بات میسج کیا تھا، وہ اگر آپ 1 منٹ دیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے ریاست کی بقا کے لیے سمجھتے ہیں کہ ریاست کا اس میں فائدہ ہے کہ لوگوں کے گھر میں داخل ہو جانا، تو میں ان کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے ناجائز کیا ہے کسی کے کہنے پر، کسی وجہ پر، تو میں معاف نہیں کروں گا۔ پھر ایک مجھے تحریک ختم نبوت جب تحریک چلی تھی نا، تو پولیس والے نے پوچھا کہ آپ کو کتنے مطلب ڈنڈے مارو یا کتنے مطلب جوتے مارو، اس نے کہا کہ اتنے مارو جتنے قیامت والے دن برداشت کر سکو۔ تو ظلم و ستم اتنا کرنا چاہیے جتنا برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو خان صاحب نے تصحیح کر دی، یہ پچھلے دفعہ جو پہلے جو دھرنا ہوا تھا تو اس میں یہ گرفتار ہوئے تھے اور ان پہ جو ہے نا دہشت گردی کا FIR بھی ہوئی تھی، یہ پھر ضمانت پہ آئے تھے۔ اس دفعہ ان کی خوش قسمتی ہے، یہ پہلے دھرنے میں وہاں چلے گئے تھے، پولیس نے پیچھے چھاپا لگایا، لیکن وہ جیسے بتا رہے ہیں کہ جیسے ہماری پولیس کا کام ہے چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال ہوا، لیکن یہ جو ہے نا وہ دھرنے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا، معاہدہ ہوا، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے، عوام کے لیے اچھا ہے۔ تو یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اس ملک کی رونقیں ہی ہماری رونقیں ہیں، اس ملک میں سکون ہے تو ہم بھی سکون سے ہیں۔ تو ہمیں ہر آدمی کو اپنی جگہ پہ جو ہے نا اپنی حیثیت سے اور اپنی کوشش سے جو ہے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و وسلام۔